دعوت بڑی اہم ہوتی ہے۔ جب سسرال سے دعوت ہے نواب صاحب کے پیجامہ رہے پران تو سوچی لیا سسرال معاملہ ہے نواب پیجامہ سیائی لیا تو گئے کپڑا لے کے آئے پیجامہ کے اور درجی کے پاس لے کے دین درجی بڑا ایماندار رہا جتا کپڑا رہا سب کے پیجامہ بنائے دی۔ اب جب نواب صاحب لائے نہائے کے پہنے تو وہاں پنجا ونجا سب کھائے وہ درجی تو لمبا کہیں دی تو لے کے اپنی بیوی سے کہا لگے بیوی تیرے میکے سے دعوت آئی ہے پیجامہ درجی نے لمبا کر دیا ذرائی کا 4 انگل کاٹ کے اونچ کر دو تو 65 سال کے کھرائے بڑھیا گال چھپارا میں منہ دانت نہیں پیٹے مات نہیں نواب پر برس پڑی کہتا رکھو اور پیجامہ شام ہوئی گئے کھانا دیکھیں کہ تمہارا پیجامہ دیکھیں لیکن اب سسرال کے دعوت کے معاملہ رہا ہے تو نواب صاحب پیجامہ اٹھیں پتویہ تھی گئے اس سے کہیں بٹھیا پیجامہ لمبا ہوگا 4 انگل کاٹ کے اس کا ہونچ کر دے تو 14 صدیق پتویہ وہاں گر رہا ہے گئے ایسے رہے ابو رکھو ہار تھا دیکھا جی بات تو پیجامہ لے کے بٹھیا کے پاس گئے بٹھیا ہو گئے ابا کا پاگل ہوئے گئے صبح 9 رکھو ہار تھا بہنیاں سے کہیں تو بہنیوں ڈانٹ دیس کہہ رہے بھائی جان کہاں مل گا ہے تم کا رکھو کال دیکھا جائے مجبور ہوئے کے بچرو نواب صاحب کوٹی پر پیجامہ ٹانگ دی کھانا کھائے کے گھر والے سوئے گئے نوابوں صاحب سوئے گئے تھوڑے دیر بعد نواب صاحب کے بیوی کی آنکھ کھلی تو سوچے ہائے ہمارا آدمی ہم کا تھا مانا جانا تھا ایک کام پہ سب نہیں کیا میرے آدمی کا کتنا دکھ ہوا بغیر اور پھوٹے سے پیجامہ اٹھائے تو 4 انگل کاٹ کے سی کے ٹانگ گئے سوئے گئے تھوڑی دیر بعد پتویہ جاگے تو وہاں کہیں ہاں ہمارا سسر اتنا مانا جانا تھا اور تنی کام کہیں نہیں سنے ہمارے سسر کا کتنا دکھ ہوا ہوئے وہ اٹھے گئے کھوٹے سے وہ پیجامہ اٹھائیس اور 4 انگل کاٹ کے سی کے ٹانگ گئے سوئے گئے کچھ رات میں بٹھیا ہوا جاگے تو بٹھیا ہو کہیں سہا ہمارا ابا اتنا مانا جانا تھا تھوڑا کام کہیں ہم نہیں سنے ہمارے ابا کا کتنا دکھ ہوا ہوئے وہ بٹھیا ہوا اٹھے گئے کھوٹے سے پیجامہ اٹھائیس اور 4 انگل کاٹ کے سی کے ٹانگ گئے سوئے گئے کچھ صبح ہوئے سے پہلے بہنیاں جاگی تو وہاں کہیں صاحب بھیجان ہم کا مانا جانا تھا تھوڑا کام کہیں نہیں سنے ہمارے بھیجان کا کتنا تکلیف ہوا ہے وہ بہنیاں اٹھی گئے کھوٹے سے پیجامہ اٹھائے اور 4 انگل کاٹ کے سی کے ٹانگ گئے سوئے گئے صبح جب گئے تو نواب صاحب کی بیوی کہا تھا ارے جا پیجامہ صحیح کہہ دیا پہن لے اب نواب صاحب کی خوشی ٹھکانا نہیں جلدی جلدی نہائے نہائے بعد گئے کھوٹے سے پیجامہ اٹھائے اور جب پیجامہ پہنے تو پیجامہ کا ہوا نیکر ہوئی وہ تب پیجامہ تک نواب صاحب اپن پھپڑی پیٹے لگے کہیں ہائے لے یوں کہا بھی پیجامہ کترا گیا تو پیجامہ کے بجائے نیکر ہو گیا اور قرآن کی آیت کتری جائے گی تو ایمان کہاں رہ جائے گی اے لوگوں کوئی بھی بات سنو تو پوری بات سنو ادھوری بات نہ سنا کرو نبی شفاعت کریں گے بہرحال نبی سے محبت کرو محبت رسول ہی سب سے بڑی دولت ہے بے شک آج اعلیٰ حضرت کا جھنڈا ہر جگہ لہرا رہا ہے کیوں محبت رسول کی بدولت اعلیٰ حضرت زندگی پر یہی کہتے رہے یا رسول اللہ تمہیں جانا تمہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام تمہیں جانا تمہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا عرض کر رہے ہو قبروں پہ جایا کرو اللہ کے نبی فرماتے زور القبور قبروں کی زیارت کیا کرو
لِأَنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، اس لیے کہ قبر تم کو آخرت کی یاد دلاتی رہے گی، بے شک بے شک، موت یاد آتی رہے گی۔ قبروں پہ جایا کرو، قبروں کی زیارت کیا کرو، بے شک، لیکن زیارت کرنے جاؤ تو کیسے کرو؟ قبر کے پاس کھڑے ہو کر کے با ادب، اور جو اللہ تمہیں توفیق دے پڑھو، پھر دعا مانگو۔ لیکن آج ہم قبر پہ کھڑے ہو تو کس طرح کھڑے ہو؟ دلی میں ایک مزار ہے حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، ہماری جماعت کے بہت بڑے محدث گزرے ہیں حضرت مولانا عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب، جنہوں نے 25 کتابیں لکھی، بہت بڑے عالم تھے۔ وہ حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء کی مزار پہ گئے اور ہاتھ باندھے فاتحہ پڑھ رہے تھے، اور وہی سامنے مرکز ہے ان لوگوں کے، وہاں میں سے ایک صاحب آئے اور ایسے ہاتھ لٹکائے کھڑے، اور مولانا کو گھور گھور دیکھ رہے تھے۔ مولانا جان گئے کہ ہمیں غصہ آتا ہے، لیکن جب فاتحہ پڑھ گئے تب کہنے یار تم کیوں غصہ کر رہے ہمارے اوپر؟ تو کہا غصہ کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہو، اور کہتے ہو غصہ ہو رہے ہیں۔ کہا کیا شرک کیا میں نے؟ کہا قبر کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے ہو، جیسے نماز میں ہاتھ باندھا جاتا ویسے باندھے کھڑے ہو، شرک ہو گیا۔ نماز کی مشابہت تم نے اختیار کی، اس طرح تو نماز پڑھی جاتی ہے، اور ایک غیر اللہ کے سامنے آپ ہاتھ باندھے کھڑے ہو، نماز کی مشابہت کر رہے ہو، شرک کر رہے ہو، پھر کہتے ہو خفا کیوں ہو رہے ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا بھائی اگر میں نے شرک کیا تو تم نے بھی تو شرک کیا۔ کہا میں نے کیا شرک کیا؟ کہا تم ہاتھ ایسے چھوڑے کھڑے ہو، یہ بھی تو نماز کی مشابہت ہے۔ کہا نماز میں ہاتھ کہاں چھوڑا جاتا؟ تو حضرت نے فرمایا قوما میں ہاتھ چھٹتا ہے کہ نہیں چھٹتا ہے؟ دیکھو نماز میں ایک ہوتا ہے قوما، ایک ہوتا ہے جلسہ، ایک تو یوں جلسہ ہو اور نمازوں میں جلسہ ہو۔ نماز میں کہاں جلسہ ہے؟ دیکھیے رکوع سے جب سمیع اللہ لمن حمدہ کہہ کے نمازی کھڑا ہوتا ہے تو اس کھڑے ہونے کو قوما کہتے ہیں، اور ایک جلسہ کے بعد، ایک سجدہ کے بعد جب دوسرے سجدہ کے لیے بیٹھتا ہے، پہلا سجدہ کر کے بیٹھا تو اس بیٹھنے کو کیا کہتے ہیں اسلام میں؟ جلسہ۔ تو حضرت نے فرمایا کہ قوما میں بھی تو ہاتھ چھوڑ کر نمازی کھڑا ہوتا ہے، جب کہتا سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، تو اس وقت نمازی کے دونوں ہاتھ چھوٹے ہوتے کہ نہیں چھوٹے ہوتے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ اگر میں نے ہاتھ باندھ کے شرک کیا تو تم نے ہاتھ چھوڑ کر کے بھی شرک کیا۔ ہاتھ چھوڑ کر کھڑا ہونا بھی نماز کی مشابہت ہے۔ پھر دوارے مولانا تب کیسے کھڑے ہو؟ تو حضرت نے فرمایا ایک طریقہ ہے وہ شرک نہیں ہے کھڑا ہونے کا، ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوگے بھی نماز کے مشابہ، ہاتھ چھوڑ کر کھڑے ہوگے بھی نماز کے مشابہ، ایک طریقہ بچا کھڑے ہو اس طرح کھڑے ہوگے تو شرک نہیں ہوگا۔ کہا کیا؟ تو حضرت نے فرمایا جب قبر کے سامنے آیا کرو تو ایک ہاتھ سر پر رکھو، ایک ہاتھ کمر پر رکھو۔ جیسے اتنا کہا وہ خفا ہو گئے۔ حضرت نے فرمایا شرک کا تم نے ٹھیکہ لے لیا ہے، ہر بات پہ شرک۔ شرک کہتے ہیں انسان اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو خدا مان کر اس کی عبادت کرے، اس کا نام ہے شرک۔ لیکن جس کو دیکھو اس کو شرک۔ بہرحال اے لوگوں قبروں کی زیارت کیا کرو، قبروں پہ جانے سے موت یاد آتی ہے۔ صحابہ کرام موت کو یاد کرتے تھے تو گناہ سے بچتے تھے، ہر وقت موت کا دھیان تھا انہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے عبداللہ مدینے کے مدرسے میں پڑھتے تھے۔ ایک دن نہیں گئے تو حضرت عمر نے کہا بیٹا پڑھنے نہیں گئے؟ کہا جب تک آپ مجھے نیا کپڑا نہیں بنوا کے دو گے میں نہیں جاؤں گا۔ کہا کیوں بیٹا؟
کہا یہ کپڑا پہن کے پرانا، میں کل پڑھنے گیا تھا تو میرے ساتھی نے تانا مارا تھا، کہا تھا تم امیر المومنین کے لڑکے اور اس طرح کپڑا پہن کے آتے ہو، ہم سب عام آدمی کے لڑکے، ہم لوگ اچھے کپڑے میں آتے ہیں۔ تو ابا جب تک آپ مجھے نیا کپڑا نہیں بنواؤ گے میں نہیں جاؤں گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین تھے، پوری دنیا کے پردھان منتری تھے سمجھو، لیکن حضرت عمر کی سادگی کا عالم دیکھو، امیر المومنین ہے لیکن بچے کو کپڑا بنوانے کے لیے پیسے موجود نہیں ہیں۔ تو اپنے خادم کو بلایا اور فرمایا یا خادم اذهب الى بیت المال، اے میرے خادم تم بینک چلے جاؤ، وَقُلْ لِخَادِمِ بَيْتِ الْمَالِ، اور بینک کے منیجر سے جا کے کہہ دو یعطی 4 روپیۃ علی اسم عمر بن الخطاب دینا، کہ عمر کے نام پر وہ 4 روپیہ قرضہ دے دے، کلما یقضی شہری، جب میرا مہینہ پورا ہوگا تو میری تنخواہ سے وہ کاٹ لیں گے۔ 4 روپیہ قرضہ مانگ لا تاکہ میرے لڑکے کا کپڑا بن جائے، امیر المومنین ہے۔ وہ خادم بینک گیا، جب بینک کے منیجر سے کہا تو بینک کے منیجر نے کہا کہ جا کے امیر المومنین سے کہہ دو کہ انہوں نے کہا جب میرا مہینہ پورا ہوگا تو میری تنخواہ سے کاٹ لیں گے، جا کے کہہ دو کہ اس مہینہ کے مکمل ہونے تک اپنی زندگی کی ضمانت لکھ کے دے دیں، کہ جب تک مہینہ پورا نہیں ہوگا وہ زندہ رہیں گے، جا کے ضمانت لکھوا لاؤ ورنہ میں دے دوں اور اس سے پہلے امیر المومنین کا انتقال ہو جائے، تب یہ عام مسلمانوں کا مال ہے کون دے گا؟ جا کے ان سے چٹھی لکھوا لاؤ کہ مہینہ کے پورا ہونے تک ان کی زندگی کی ضمانت وہ دے دے۔ وہ خادم آیا، حضرت عمر نے فرمایا لائے، کہا حضور بینک کا منیجر کہہ رہا ہے کہ جا کے کہہ دو کہ اس مہینے کے مکمل ہونے تک اپنی زندگی کی ضمانت لکھ کے دے دے۔ جب حضرت عمر نے سنا تو رو پڑے اور رو کر کے اپنے بیٹے عبداللہ کے سر پہ ہاتھ رکھا، کہا بیٹا جاؤ پڑھو، اگر اللہ نے زندہ رکھا مہینہ پورا ہوا تنخواہ ملی تو تمہارا کپڑا بنے گا، ورنہ اللہ جو چاہے گا کرے گا۔ بینک کا منیجر مجھ سے پورے مہینے کی زندگی کی ضمانت مانگ رہا ہے، بیٹا پورا مہینہ کیا میں تو اپنے زندگی کی ایک لمحے کی بھی ضمانت نہیں دے سکتا، خدا جانے کس وقت بلاوا آ جائے۔ یہ صحابہ تھے جو ہر وقت موت کو یاد کرتے رہتے تھے۔ اے لوگوں موت کو یاد کرو۔ آج حضرت شہید مرد رحمت اللہ علیہ کے عرس میں آپ آئے ہیں، دنیا سے بہت سے لوگ جا رہے ہیں لیکن عرس سب کا نہیں منایا جاتا۔ عرس اسی کا ہوتا ہے جس نے پوری زندگی اپنے خدا کو راضی کیا۔ موتیں بھی طرح طرح کی آتی ہیں، آج ہمارے تمہارے پاس ملک الموت آتے ہیں پتہ نہیں چلتا، لیکن اللہ والوں کی شان دیکھو، موت کسی کو چھوڑا نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی موت کا فرشتہ آیا تھا، آیا موت کا فرشتہ سلام کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، پوچھا کیسے آنا ہوا؟ کہا آپ کی روح نکالنے آیا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ابھی دین کا کام باقی ہے اور تو روح نکالنے آ گیا؟ کھینچ کے ایک تماچا مارا ملک الموت، اتنی زور سے مارا کہ ملک الموت کی آنکھیں باہر ہو گئی، بیچارے واپس چلے گئے۔ اللہ کی بارگاہ میں جا کے کہتے ہیں اللہ کی جلالی کے بعد بھیج دیا تھا، اس نے تو تماچا مارا میری آنکھیں نکل آئی، کہتے ہیں ابھی دین کا کام باقی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت سے ان کی آنکھوں کو صحیح فرمایا، پھر فرمایا اللہ نے جاؤ پھر موسیٰ کے پاس اور جا کے کہہ دو کہ ابھی مرنا نہیں چاہتے ہیں تو کسی بیل کے پیٹھ پر ہاتھ رکھ دیں،
جتنے بال ان کے ہاتھ کے نیچے پڑیں گے ہر بال کے بدلے میں اتنے سال کی عمر ان کی بڑھا دی جائے گی۔ جاؤ کہہ دو بیل کے پیٹھ پہ ہاتھ رکھتے ہیں، بیل تو آپ لوگ جانتے ہوئے ہو، اب وہ پہچانے میں دقت ہے، جگہ جگہ ٹہارت ہے، کھیتی بچاوے کا آفت ہے۔ ایک تو وہ بیل ہے سڑوائے اور ایک ہمرے تمرے انسانوں میں یہ بہت سے بیل کا حالت ہے۔ انسانوں میں بیل ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ بہت بیل ہے میرے تمرے میں نہیں۔ ہمارے ادھر ایک مدرسہ چلتا ہے پھر بتنی درگاہ پہ، وہاں کے محتمم مولانا علی حسن فاروقی علیہ رحمہ انتقال کر گئے۔ پان زیادہ کھاتے تھے حضرت، ایک دن باہر ٹہل رہے تھے، تھوکنے کی ضرورت پڑی تو مدرسے کے ایک لڑکے سے کہا بیٹا کمرے میں اگلدان رکھا اٹھا لگا، دیہات کے لڑکا اگلدان کہا جانے، یہ ہم بہت سے نہ جانت ہوئی، ارے اگلدان کی ماں تھکا جاتا گول گول ہوتا، لڑکا سے کہنے بیٹا کمرے میں اگلدان رکھا اٹھائے لو، دیہات کے لڑکا جانا نہ رہے، گواہ پورا کمرہ ڈھونڈ کے چلا ہوا، کہے حضرت تمہیں اگلدان نہ ہی ہے، تو حضرت نے فرمایا اسی میں جا کے دیکھ تو، دوبارہ پھر گواہ ڈھونڈ کے چلا ہوا، جانا تو تب تو اٹھائے لاؤ۔ تو حضرت گئے، کہا دیکھ وہ رکھا اگلدان، اسی کو کہتے اگلدان۔ جب وہ اٹھائے دیکھے تو کہ حضرت ماں کونو سا ٹھک ماری سے، حضرت ماں کونو سارا ٹھکی سے، تو حضرت نے فرمایا بیل کہیں کہیں لے آ۔ تو انسانوں میں بھی بیل ہوتے بیچارے جو نہیں جان پاتے کچھ۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب حکم ہوا کہ بیل کے پیٹھ پہ ہاتھ رکھ دو، جتنے بال ان کے ہاتھوں کے نیچے پڑ جائیں گے ان کے سال کی عمر بڑھا دی جائے گی۔ حیدرآباد کے آدمی ہو تو ہاتھیں نہ رکھ کر پوری پٹھیوا سہرا ہوتا ہے، کتنے بال آ جائیں گے مری نہ۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کو جب حکم ملا تب موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اتنے سال جب پورے ہو جائیں گے پھر تو ملک الموت نے کہا تو پھر میں آؤں گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جب تجھ کو آنا ہی آنا ہے اور مجھے مرنا ہی مرنا ہے تو جیسے کل ویسے آج روح نکال لے۔ روح نکال لیا، موسیٰ علیہ السلام کا وصال ہو گیا۔ اے لوگوں، یہ اللہ والوں کی موت ہے، یہ اللہ والوں کی موت ہے، اور ہمرے تمرے بھئی ہیں۔ دیکھا جاتا ہے پپا بیمار ہے، لڑکا گھیرے بیٹھے ہیں، ابائی بات اباؤ بات اتنے میں کہتا ہے پپا گئے سٹ سے گائے، ہاں پپا گئے، کو آوا کو لے کے گوا کوئی پتہ نہیں۔ تو ہم نبیوں کی برابری نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے انسانوں کو الگ الگ مرتبے عطا فرمائے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے مرتبے کا یہ عالم ہے تو میرے نبی کا مرتبہ کتنا بلند ہے۔ موسیٰ علیہ السلام تو مقتدی ہے، میرے نبی امام ہے۔ معراج کی رات میں حضور نے نماز پڑھائی تھی سب، اسی لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ عرش کے عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر ہے تیرا مکان ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مصدق اعلیٰ حضرت چشم غوث الورا، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اے لوگوں، موت کی تیاری کرو، اور موت کی تیاری میں ہم کو آپ کو کن کن چیزوں کو اپنانا ہے۔ آج ہم سب عاشق اعلیٰ حضرت ہیں، مسلک اعلیٰ حضرت والے ہیں، بولو ہیں کہ نہیں مسلک اعلیٰ حضرت؟ لیکن ہے مسلک اعلیٰ حضرت والوں، ذرا غور کرو، اپنے سینے پہ ہاتھ رکھے، کیا اعلیٰ حضرت ہم سے ہے راضی؟ بریلی شریف میں گجرات کا ایک مسلمان آیا، گجراتی،
اب اعلیٰ حضرت سے کہا حضور کوئی وظیفہ بتا دیجئے، کاروبار نہیں چل رہا، اور اس کے چہرے پہ داڑھی نہیں تھی۔ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ بیٹا داڑھی رکھانا واجب ہے اور وظیفہ پڑھنا مستحب ہے، اور جب تک واجب نہیں پورا کرو گے مستحب کو اللہ قبول نہیں کرے گا۔ پہلے داڑھی رکھاؤ پھر وظیفہ پوچھو۔ گجراتی مسلمان کو کوئی وظیفہ اعلیٰ حضرت نے نہیں بتایا، وہ انسان بریلی سے پھر گجرات واپس چلا گیا۔ کچھ دنوں کے بعد جب اس کے چہرے پہ داڑھی سج گئی تب پھر بریلی آیا۔ اعلیٰ حضرت نے دیکھا تو مسکرائے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہاں بیٹا اب تو نے واجب کو پورا کر دیا ہے، اب تیرا مستحب بھی اللہ قبول فرمائے گا۔ بے شک بے شک۔ پھر اعلیٰ حضرت نے وظیفہ بتایا اور وہ گجراتی مسلمان گیا، وظیفہ پڑھا، مالا مال ہو گیا۔ آج ہم مسلک اعلیٰ حضرت والے وہ داڑھی بنوا رہے ہیں۔ ابھی اسی لکھیم پور میں ہر جگہ دیکھتے ہیں، اکثر دیکھتے ہیں، ایک جگہ جلسہ ہوا تو ایک شاعر صاحب آئے، ہے کوئی مسلک کے اعلیٰ حضرت والا جو نعرہ لگا دے، ہے کوئی دیوانہ اعلیٰ حضرت کا؟ تو انہوں نے کھڑا ہوا، ایک ٹھوڑ بھائی لہا کھڑا ہوا، پینٹ الگ جائے، پوشت الگ جائے، اتنا گندہ، اور منہ میں پکار کھایا، منہ کریا کریا مجھون کے باہر لا گیا، نہ ٹوپی نہ کچھ، کھڑا نعرہ تکبیر مسلک کے اعلیٰ حضرت۔ ہم نے کہا کوئی غیر دیکھے گا تو کتنا تھکے گا کہ ایسے ہی مسلک کے اعلیٰ حضرت والے ہوتے ہیں، ایسے ہی ہوتے ہیں۔ اے لوگوں اپنے نصیب پہ ناز کرو کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو تم کو مسلک اعلیٰ حضرت والا بنایا ہے۔ تو داڑھیاں سجا لو، داڑھی کس کے لیے؟ مسلمانوں ہی کے لیے ہے۔ 1,24,000 یا 2,24,000 نبی دنیا میں آئے لیکن کسی نبی نے داڑھی نہیں بنوائی۔ حضور کے صحابہ حجۃ الوداع میں تقریباً 1,40,000 صحابہ موجود تھے لیکن کسی صحابی نے داڑھی نہیں بنوائی تھی۔ نہ کسی صحابی نے داڑھی بنوائی، نہ کسی نبی نے داڑھی بنوائی۔ اے لوگوں امت محمدیہ میں 73 فرقے ہوں گے، ایک ہی فرقہ جنت میں جائے گا۔ پوچھا گیا تھا وہ کون، تو حضور نے فرمایا یا ما انا علیہ وصحابی، وہ وہی فرقہ جنت میں جائے گا جو میرے اور میرے صحابہ کے راستے پہ چلے گا۔ تو جو نبیوں کے راستے پر ہوگا، جو صحابہ کے راستے پر ہوگا، وہی فرقہ جنتی ہوگا۔ جب صحابہ نے داڑھی نہیں بنوائی تو تم بھی نہ بنواؤ۔ آپ داڑھی منڈا رہے ہو۔ دہلی میں ایک شاعر تھے بہت بڑے جن کا نام ہے مرزا غالب۔ مرزا غالب بہت بڑے شاعر تھے، ان کا کلام بہت مشہور تھا۔ تو افغانستان میں ایک شہر ہے کابل، کابل کی زبان فارسی کی ہے۔ وہاں سے ایک مسلمان کے دل میں شوق پیدا ہوا کہ دہلی جائیں اور ایسے شاعر کی زیارت کریں۔ تو مرزا غالب کی زیارت کے لیے کابل سے مسلمان چل کے دہلی آیا اور وہاں کی زبان فارسی کی ہے۔ جب مرزا غالب کا دروازہ تلاش کر کے بیچارہ وہاں پہنچا تو دیکھا کہ مرزا غالب شیشہ دھرے اور شروع کی رائے سے۔ وہ کابلی مسلمان دیکھا تو تڑپ گیا، کہا ہے اللہ میں جس کو دیکھنے کے لیے افغانستان سے آیا تھا اس کا حال یہ ہے۔ تب کابلی مسلمان نے کہا تھا جناب آقا مسلمان ہستی، جناب مسلمان ہو تم، وہ ریشمی تراشی اور داڑھی چھیل رہے ہو، داڑھی کے بال چھیل رہے ہو۔ تو مرزا غالب شاعر نے کہا بھلے ریشمی تراشن، ہاں ہاں میں بال چھیلتا ہوں، دلے کسیرا نمی تراشن، میں کسی کا دل نہیں چھیل رہا ہوں۔ کہا میں بال چھیلتا ہوں داڑھی سے، کسی کا دل نہیں چھیل رہا ہوں۔ تب افغانستان کے اس مسلمان نے کہا تھا دلے رسول اللہ میں تراشی، تم رسول اللہ کا دل چھیل رہے ہو، دل رسول اللہ میں تراشی، تم رسول اللہ کا دل چھیل رہے ہو۔ 3 مرتبہ
یہ بولی اس افغانی مسلمان کے زبان سے نکلی کہ دل رسول اللہ می تراشی، تو رسول اللہ کا دل چھیل رہا ہے۔ 3 مرتبہ کہنے کے بعد ایک ہچکی آئی اور افغانی مسلمان بے ہوش ہو کے زمین پہ گر گیا۔ جب بے ہوش ہو کے زمین پہ گرا اسے چکر آ گیا کہ مسلمان ہو کے داڑھی چھیل رہا ہے اور کہتا میں کسی کا دل نہیں چھیل رہا ہوں۔ مرزا غالب نے ہوا کا جھونکا دیا۔ جب وہ افغانی ہوش میں آیا مرزا غالب رونے لگے اور رو رو کے کہتے ہیں میرے بھائی افغانی، تو میرا کوئی مہمان بن کے نہیں آیا، خدا کی قسم آج تو میرے لیے کوئی ہدایت کا فرشتہ بن کے آیا۔ اسی دن سے مرزا غالب روئے اور اپنے چہرے پہ انہوں نے داڑھی سجائی۔ اے لوگوں، مرنا ہے تو داڑھی رکھا کے جاؤ۔ چہرے پہ داڑھی ہوگی قبر میں روشنی ہوگی۔ داڑھی قبر میں روشنی کا سہارا ہے، وہ اندھیرے کوٹھری جس میں آپ روشنی کیسے پائیں؟ نبی سے محبت ہے تو چہرے پہ داڑھی سجا لو، نبی کی محبت دنیا سے لے کے جاؤ۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں لحد میں عشق رخ سہ کا داغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخ سہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ قبر میں روشنی اگر ہوگی تو محبت رسول کی بنیاد پر، اعمال صالحہ کی بنیاد پر۔ اس لیے مسلمانوں جیو تو مسلمان بن کے جیو۔ اللہ فرماتا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اے مسلمانوں تم ہرگز ہرگز نہ مرو مگر مسلمان بن کے مرو۔ جاؤ دنیا سے مسلمان بن کے۔ اس لیے موت کا وقت مقرر نہیں، خدا جانے کس وقت بلاوا آ جائے، تو اے میرے نوجوانوں چہرے پہ داڑھیاں سجا لو۔ رات ملی ہے، دن ملے کہ نہ ملے، اس لیے موت کو یاد کرو، مسلمان بن کے جی لو۔ لیکن آج افسوس ہے کہ اگر کوئی داڑھی رکھائے لیتا ہے تو کہ بہاوے جلدی نہیں لا کر۔ ہاں، ہمارے نانپارہ میں ایک مولانا صاحب ہیں، عمر ان کے ختم ہو چکے، صرف داڑھی کی وجہ سے ان کے بہاؤ نہیں ہوا، لیکن انہوں نے ضد کر لیا کہ میں داڑھی نہیں بنواؤں، داڑھی کی وجہ سے لیا انہوں نے۔ ایک بٹیا رہا، ایک آدمی کی بٹیا وقت شادی لا کے ایک لڑکا چاہتے تو بپوا کوا دیکھے کہ لڑکا وقت دیکھ تو لی، تو وہاں کوا دیکھے تو لڑکا داڑھی رکھائے رہا ہے، تو بپوا کہتے ہیں یہ تو ملا ہے وہ، کا کمے کا کھوئے چھوڑو، کونو پینٹ بوسٹ والا ڈھونڈو، تو پینٹ بوسٹ والا مل گا، جو جیسے ڈھونڈتا اس کو ویسے مل جاتا۔ پینٹ بوسٹ والا مل گا، شادی طے رہ گئی۔ جب شادی کی تاریخ آئی تو ان کا دلہا بناوے کہتے نبھاوے چلے، پہلے زمانے میں نبھاوا جاتا ہے، تو جب نبھاوے چلے تو کہ پیخانہ لگ گیا، تو لیٹرنگ منگوا پیخانہ کرے، اور جب پیخانہ کہہ کے نکلا لیٹرنگ سے تو نہرا اٹھ نہیں پاوے۔ باپ دیکھیس تو روے لگا کہ سائن لائٹ چڑھائے گا کیسے، اٹھاوے تو نہیں اٹھ پاوے، تو پکڑ کے ہوگا ڈھکیل اگیل کے لے گئے ڈاکٹر کے پاس۔ ڈاکٹر صاحب دیکھیں تو کہیں نہیں کہ آپریشن کریں بڑی ٹھیک ہے، تو بپو روے لگا کہ ڈاکٹر صاحب آج کے شادی ہے کہ دلہا بناوے کہ رشتہ دار لڑکی کے انتظار کر رہے ہیں، اور آپریشن کری اللہ جانے محنت ٹھکا کے دیو محنت ٹھکا کیسے ہوئی۔ ڈاکٹر صاحب کہیں گھبراہ نہ 2 منٹ لگے، لے کے کہ آپریشن روم میں اور دروازہ بند کی، اور 2 منٹ نہیں لگا دروازہ کھولیں تو سیدھا سیدھا نکلا، تو سب کا بڑا تعجب ہو گیا، ہائے اللہ یہ کون میرا آپریشن رہا، یہ دروازہ بند ہوا کہ پھٹ سے کھل گا، یہ کون آپریشن ہوئی کہ جلدی جلدی آپریشن ہوئے گا ٹھیک ہوئے گا۔ تو لوگ ڈاکٹر صاحب سے پوچھا لا کہ ڈاکٹر صاحب کون بیماری رہا جو 2 منٹ نہیں لگا، تو ڈاکٹر صاحب کہیں کوئی بیماری نہیں، پینٹ کے بٹن بوسٹ میں لگائے گئے، اس کا پینٹ کے بٹن بوسٹ میں، بتا ایسے ایسے چونگا پڑے ہیں، پہنیے پینٹ چاہے آوے چاہے نہ ہو کہ کہاں بٹن کہاں لگائے گئے۔
اے نوجوانوں پینٹ پہننا ناجائز نہیں، پہن سکتے ہو، لیکن پینٹ اس طرح پہنو کہ نماز پڑھنے میں اٹھنے بیٹھنے میں تکلیف نہ ہو۔ پینٹ پہنو تو تمہارا جسم ظاہر نہ ہو۔ اللہ نے لباس کس لیے دیا تھا؟ قرآن حکیم میں اللہ فرماتا یا بنی آدم، آدم کی اولاد، قد انزلنا علیکم لباسا، میں نے تمہارے اوپر لباس اتارا ہے۔ کیوں؟ یواری سوآتکم، اس لیے لباس دیا ہے کہ تمہاری عزت کو چھپا لے۔ عزت چھپانے کے لیے اللہ نے لباس دیا۔ لیکن آج پینٹ اتنی تنگ بروئی ہے کہ پچھلی دکان دیکھو تو دو حصہ بٹی نظر آؤ، کتنا خالی، کہاں سے خالی، کہاں سے اونٹ ہے صاحب۔ ایسے ہماری ماں بہنیں پہنی ہے نقاب، اور نقاب پہنے کے بعد کمر میں رسہ بندھی، لاگت ہے ڈھانکا ڈالے جاتے، اور جب رسہ باندھتی ہیں تو اتنی بے حیا لگتی ہیں، جسم کا اونچا نیچا حصہ سب نظر آ رہا ہے۔ نقاب پہننے کا کیا مقصد رہا؟ نقاب تو اس لیے ایجاد ہوا تھا کہ عورت کے بدن کا نیچا اونچا حصہ کوئی دیکھ نہ پائے، پورا بدن برابر لگے تاکہ کسی کی نگاہیں نہ اٹھیں۔ نقاب پہننے کے بعد رسہ باندھے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے 1400 سال پہلے فرمایا تھا، عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، فرماتے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ کاسیات، عورتیں لباس پہنے ہوں گی، عاریات، پھر بھی وہ ننگی ہوں گی۔ میرے نبی نے فرمایا تھا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ عورتیں لباس پہنے ہوں گی پھر بھی ننگی ہوں گی، ممیلات مائلات، دوسرے کا دل لے بیٹھیں گے اور اپنا دل ان کو دے بیٹھیں گے۔ جو نبی نے فرمایا تھا آج ہو بہو ہو رہا۔ شادیوں میں دیکھ لو، شادیوں میں ہماری بچیوں کے، ہماری بہنوں کے کپڑے ایسے ایسے ہوتے ہیں، ایسے ایسے فحش انداز کی دیکھنے میں خود نگاہ جھک جاتی ہے۔ اے میری ماں بہنوں، وہ لباس پہنو کہ تمہارے جسم کے حصے پر کسی کی نگاہ نہ پڑ سکے۔ پینٹ بوسٹ پہنو، اس طرح پہنو کہ تمہاری عزت چھپی رہے۔ لیکن دیکھا جاتا ہے ہمارے نوجوانوں کے یہاں کہ پنجگانم تو کبھو جائیے نا، جمعہ دن جائیے پڑھے، اور جمعہ دن جائیے تو کرتا پاجامہ پہن کے نہ جائیے، پینٹ اور شرٹ پہن کے جائیے۔ جہاں سے پینٹ ختم ہوئے سے شرٹ شروع، اور کے بعد جب نماز پڑھیے رکوع میں جائیے تو پینٹ کھسک کے چترے پہنچ جائے اور شرٹ پیٹھی پر، آدھی دکان کھل جاتی، اور جب سجدہ میں جاتا ہے تو پوری پوری۔ بتاؤ تمہاری نماز تو گڑبڑ ہے، پیچھے جب دیکھا تھے تمہارا سامان رکے حال کا ہو، اس کی نماز کہاں جائے؟ اے نوجوانوں، وہ لباس پہنو جس سے تمہارا صدر چھپے۔ اللہ نے لباس اسی لیے اتارا تھا، اور دوسرا مقصد اللہ نے فرمایا وَرِيشًا، اور اس لیے بھی ہم نے لباس دیا تھا تاکہ تمہاری خوبصورتی کو بڑھا دے۔ لباس سطر چھپانا پہلے ہے، خوبصورتی کو بڑھانا بعد میں ہے۔ لیکن آج ہماری ماں بہنیں سمجھتی ہیں کہ نہیں لباس وہ پہنو جو بڑھیا لگے۔ ایک آدمی کا بنارس وہاں دیکھے ساڑی کی مارکیٹ